السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز و مکرم حاضرین و سامعین کرام، اللہ جل مجدہ کی توفیق و عنایت سے جمعۃ المبارک کی اس پاکیزہ نشست میں ہم یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب والے قرآنی مقامات میں سے آل عمران کی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 130 سے 145 تک کا جو مقام ہے، 16واں مقام، جہاں پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا، اس کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج ہم اصلاً اس کی آیت نمبر 133 اس کا مضمون شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب کر کے اس موقع پر جو احکام دیے، ان میں سے پہلا یہ تھا کہ اے ایمان والو، 2 گنا 4 گنا کر کے سود نہ کھایا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ پہلا حکم تھا، اس پر ہم نے بات اختصار سے کر لی تھی چونکہ یہ پہلے بھی حکم گزر چکا۔ اور فرمایا اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ گویا سود کا کاروبار یہ بڑے 2 ٹوک کلیئر طریقے سے یہ کفر کا فعل ہے، یہ کافرانہ فعل ہے۔ جو اس کے بعد یہ کہا گیا، یعنی منع کیا گیا کہ سود نہ کھایا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، اور ساتھ متصل فرمایا اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی زبان سے کلمہ بھی پڑھتا رہے اور نماز روزہ بھی کرتا رہے اور ساتھ سود، خاص کر سود پہ دینے کا کام، یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ وہ صاحب ثروت لوگ کرتے ہیں جن کے پاس 4 پیسے ٹکے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کو اپنے شکنجے میں جکڑتے ہیں اور کئی گناہ کر کے ان سے مال واپس کھینچتے ہیں، اور اس طرح ان کا مال جو زیادہ ہوتا ہے وہ کمزور لوگوں سے جو چند ان کے پاس ٹکے روپے ہوتے ہیں وہ بھی کھینچ لیتے ہیں، اور گویا ان کا خون نچوڑ لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو کفر قرار دیا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، خدا اور رسول کے احکام کی فرما برداری کرو، اس کے حکم کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے نتیجے میں تم پر رحم کیا جائے گا، اور تمہارے صاحبان ثروت وہ بھی سکون کی زندگی بسر کریں گے، اور تمہارے فقراء ان پر بھی اللہ وسعت اور بخشائش پیدا کر دے گا۔ اور پھر فرمایا جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت کے حصول کے لیے، اسے پانے کے لیے جلدی کرو، اور ایسی جنت کی طرف بڑھو، جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان ہے اور زمین ہے، یعنی زمین اور آسمانوں کی کل کائنات یہ اس کی چوڑائی ہے، جس کی چوڑائی یہ ہے اس کی لمبائی کیا ہوگی۔
تو فرمایا یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب آگے پھر اللہ رب العزت نے پرہیزگاروں کی، متقین کی نشانیاں بیان کی ہیں، کئی مقامات ہیں، ان میں سے پہلا مقام سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے بالکل، جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کا تعارف کرواتے ہوئے اور قرآن مجید کی حقانیت اور اس کی حتمیت اور اس کی قطعیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے، امکان۔ اور فرمایا کہ یہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین، اور متقین کون ہیں؟ وہاں جو نشانیاں بیان کی وہ یہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لے آتے ہیں، بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں، بن دیکھے۔ اور بن دیکھے ایمان کیسے لاتے ہیں؟ کہ ان کا کلی اعتماد، سارے کا سارا یقین وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح پختہ ہو جاتا ہے، اتنا مستحکم ہو جاتا ہے کہ انہیں اپنی عقل، اپنا فہم، اپنی بصیرت، جو کچھ ہے وہ ساری کی ساری پیچھے پھینک دیتے ہیں اور رسول کے کہنے، رسول کے مطالبے اور رسول کے فرمان پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور رسول کو اپنا ظاہر و باطن میں حاکم اور فرما روا بنا لیتے ہیں۔ یہ جتنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں یہ سب قرآن مجید سے ہیں۔ تو جو رسول کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لیتے ہیں اور رسول کی ذات پر ایسا اعتماد قائم ہو جاتا ہے کہ خواہ وہ بات عقل بھی سمجھ نہ سکے اور خواہ اس کے ہونے کا کوئی امکان بھی دکھائی نہ دیتا ہو، اس کے باوجود اس کو پوری یقین قلبی کے ساتھ مان لیں، یہ متقین کی پہلی نشانی ہے جو قرآن نے بیان کی۔ یؤمنون بالغیب، پھر دوسرا تھا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ الذین یؤمنون بالغیب کے ضمن میں صرف ایک ترجمہ، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب کا معنی یہ ہے کہ وہ رسول پر اندھا، ناقابل تزلزل، ناقابل اس میں شک، ایسا ایمان آ جائے، ایسا ایمان رسول کی ذات پر ہو، رسول کی ذات پر، تو یہ ایمان، یہ ایمان بالغیب ہے۔ پھر دوسرا ہے یقیمون الصلاۃ، پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اے حبیب جو آپ کی طرف نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے والوں پر، نبیوں پر نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ حصہ آیت الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے لے کر ایمان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے اتنا حصہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی بھی پہلی دلیل ہے قرآن مجید میں، پہلی دلیل کہ اللہ نے فرمایا جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بعد میں اگر کوئی آنا ہوتا تو فرماتے جو بعد میں آئے گا اس پر بھی ایمان لائیں گے، بس آپ پر اور آپ سے پہلے والے انبیاء پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، مطلب آپ کے بعد آپ کے رب کی طرف سے کسی پر کچھ نازل نہیں ہوگا۔ یہ ختم وہاں یہ علامتیں بیان کی ہیں۔ یہاں جو علامتیں بیان کی ہیں رب ذوالجلال نے مومنین کی، فرمایا پہلی نشانی الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ خرچ کرتے ہیں آسانی میں بھی اور تنگی میں بھی، فراخی ہو، ان کے پاس مال اسباب کی کثرت ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور اگر تنگی کی حال میں ہو، اپنے پاس ہی نہ ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ خرچ کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل اللہ کو ناپسند ہے، وَلَوْ كَانَ مُتَّقِيًا، چاہے وہ متقی ہی کیوں نہ ہو۔
یعنی وہ بہت زیادہ نیک اعمال ہی کیوں نہ کرنے والا ہو بخیل، نمازیں بڑی بھاگ بھاگ کے پڑھتا ہو، روزے بڑے اہتمام سے رکھتا ہو، ہر وقت تسبیح کرتا رہتا ہو، ہر وقت بیٹھا قرآن پڑھتا رہتا ہو، تلاوت کرتا رہتا ہو، ذکر اذکار کرتا رہتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، مگر ہو بخیل، ساری رات تہجد پڑھ لے گا، سارا دن وہ قرآن حدیث پڑھ لے گا، مگر 4 ٹکے خرچ کرنا پڑے تو اس کے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ پسند نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ بخیل جو سخی ہے وہ اللہ کو پسند ہے، وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، گناہگار ہی کیوں نہ ہو، وہ بہت زیادہ یہ سارا کچھ اہتمام سے نہ کرتا ہو، بس ٹائم کے ٹائم آ کے 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے، کوئی اور چھوٹے موٹے زندگی کے معاملات ہیں ان میں بھی بے احتیاطی چلتی رہتی ہے، سارا کچھ کرتا رہتا ہے، مگر ہاتھ کا سخی ہے، دل کا غنی ہے۔ کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کا دل وہ اس کی مدد کے لیے مچلنے لگتا ہے، وہ کسی دوسرے کو بھوکا دیکھتا ہے، 1 روٹی ہے اس کو ساتھ اپنے 1 روٹی میں بھی شریک کر لیتا ہے، آدھا اسے کھلا دیتا ہے، آدھا خود کھا لیتا ہے۔ جو اپنے وسائل میں دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہے وہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا 1 کا کھانا 2 کے لیے، 2 کا 4 کے لیے، اور 4 کا 8 کے لیے کافی ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ نارملی جتنا کھانا کھاتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ جیسے شادی بیاہ پارٹیوں میں اگلی پچھلی ساری کسریں نکالنی ہوتی ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا، نارملی اپنے گھر میں سکون کے ساتھ جتنا کھانا کھاتے ہیں اس میں سے اگر آدھا کھا لیا جائے، آدھا اپنی بھوک کو کم کر لیا جائے، آدھا کھایا، 2 روٹیاں کھاتے ہیں ایک ٹائم پہ، 3 ٹائم 6 روٹیاں کھاتے ہیں، سائنس اور میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ اس کو آدھا کر لیں، 1 روٹی کر لیں ایک ٹائم پہ، اور 3 وقت میں 3 روٹیاں کھا لیں، نہ صرف یہ آپ کی جسمانی توانائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ آپ کی جسمانی صحت وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ جاپان کے ایک میڈیکل سائنس کے پروفیسر نے جس بات پر اسے نوبل پرائز ملا وہ کینسر کا علاج دریافت کرنے پر تھا، کینسر سے بچاؤ، تحفظ، حفاظت، وہ طریقہ دریافت کرنے پر تھا، اور وہ کیا تھا؟ سبحان اللہ، وہ یہ کہتا ہے آپ جتنا زیادہ بھوک اور فاقے سے رہیں گے اتنا کینسر سے محفوظ رہیں گے، جتنا، اس لیے کہ جب آپ پورا کھاتے ہیں تو جسم میں نئے سیلز بنتے ہیں، پرانے سیلز ڈیڈ ہو جاتے ہیں، وہ سٹور ہونے لگتے ہیں، وہ جو سٹور شدہ ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ رفتہ رفتہ کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ اس سے پوچھا کتنا بھوکا رہا جائے، تو اس نے کہا کہ کوئی ایک پیریڈ تو ایسا ہو جب آپ یہ زیادہ پریکٹس کریں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کی نعمت عطا کی ہے، رمضان کی۔ اس کے سوا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہفتے میں 1 آدھ دن نہیں آپ بھوکا رہ سکتے فاقے سے تو آپ مہینے میں 2-3 دن کر لیں۔ یہ وہ ہے جو تاجدار کائنات کی مستقل سنت ہے۔ حضور ہر قمری مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے، اسے ایام بیز کہتے۔ سائنس خدا جانے تجربات کی کتنی گھاٹیوں سے گزر کر اور ناکامیوں کی کتنے ٹھوکریں کھا کر بالآخر جب بھی کسی الٹیمیٹ رزلٹ اور نتیجے اور منزل مقصود تک پہنچی ہے اور قیامت تک پہنچے گی، اسے بالآخر اعتراف عظمت سیرت مصطفیٰ کے طور پر دہلیز نبوت پر سر جھکانا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں اس میں آسانی میں بھی تنگی میں بھی، اور پھر فرمایا اگلی علامت ان کی یہ ہے کہ والکاظمین الغیظ، وہ اپنا غصہ پی جانے والے، غصے کو دبا لیتے ہیں، خواہ گھر کا ماحول ہو، معاشرے کا ماحول ہو، اس میں
کسی سے تکلیف پہنچے، گزند پہنچے، اذیت پہنچے، کسی سے رنج پہنچے، اس پر وہ اپنا غصہ دبا لیتے ہیں اور دوسرے کو اپنے غضب کا اور انتقام کا نشانہ نہیں بناتے۔ تو فرمایا یہ دوسری نشانی ہے متقین کی۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، کوئی زیادتی بھی کر جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک بات اصولی طور پر یاد رکھیے ہمیشہ، یہ جتنے ایسے احکام ہیں قرآن مجید میں، یہ دو سطحوں پر ہیں، دو سطحوں پر۔ ایک آپ کی ذاتی انفرادی اور شخصی سطح پر، کوئی آپ کے ساتھ ذاتی طور پر زیادتی کرے، شخصی انفرادی، اس کو معاف کر دینا اور غصے کو پی جانا، یہ مقصود قرآن ہے، یہ علامت تقویٰ ہے، متقین کی نشانیوں میں سے ہے۔ یا آپ کے ساتھ خاندانی اور قبائلی طور پر ایسا ہو جائے، آپ کسی ایک قوم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی دوسرے کی طرف سے زیادتی ہو جائے، آپ اس کو بھی پی جائیں، ضبط کر جائیں، تو یہ علامات تقویٰ میں سے ہے۔ مگر جب پورے معاشرے کو اجتماعی طور پر ظلم کا نشانہ بنایا جائے یا اسلام کے خلاف اقدام کیے جائیں اور اہل ایمان ان کو اذیت پہنچائی جائے مجموعی طور پر، قوم قبیلے کی سطح پر نہیں، مجموعی طور پر، معاشرتی سطح پر کوئی لوگوں کو اجتماعی سطح پر دکھ دینے والا، تکلیف دینے والا، اذیت دینے والا عمل کیا جائے، تو اس ظلم پر پھر خاموش رہنا وہ تقویٰ گنوا دینے کے مترادف، محرومی تقویٰ کا باعث ہے۔ معافی، درگزر اور عفو یہ انفرادی اور خانگی اور خاندانی سطح پر ہے، اس کو معاف کر دینا۔ ہم واقعات وہاں تک پہنچے تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تین نشانیاں ہیں، تین نشانیاں۔ ایک، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں۔ نمبر دو، کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ نمبر تین، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ اب اس کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے ہر حال میں خرچ کرنا، ہر حال میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار، لوگوں آگ سے بچو، آگ سے بچو، ڈرو جہنم کی آگ سے۔ فرمایا اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ دے دیا کرو، ایک کھجور کا ٹکڑا، وہی اگر کھجور بھی پوری نہیں کہا، کھجور کا ٹکڑا کہا، فرمایا کہ اگر وہ دے کر بھی دوزخ سے بچ سکتے ہو تو بچو۔ معنی یہ ہے کہ کسی اور کو دیکھو وہ بھی محروم ہے، اسے بھی ضرورت ہے، اور آپ کے پاس ایک ہی کھجور ہے تو اس کے دو ٹکڑے کر لو، ایک بھائی کو دے دو، ایک خود کھا لو، اس کے ذریعے بھی دوزخ سے بچ جاؤ۔ یعنی کتنا آسان اور سہل ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ سائل کو جو ہے وہ واپس کرو اس حال میں چاہے بکری کی کھری ہی دے دو، یہ گوشت کی طرف علامت، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو بکری کا کھری ہوتی ہے، پائے جو آپ پکاتے ہیں، اوپر سے سارا کھا لیا ہے، نیچے تھوڑا سا وہ جو کھری والا حصہ ہوتا ہے بچا ہے، وہ دے سکتے ہو تو وہ بھی دے دیا کرو، اور بخل نہ کیا کرو، بخل نہ کیا کرو۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ صرف پیاز کی ایک گانٹھ، ایک چھوٹا سا پیاز، وہ آپ نے خیرات کی، وہ خیر اس وقت وہی کچھ ہوگا گھر میں۔ آقا علیہ السلام کی تربیت جو یہ تھی کہ حضور فرماتے کہ جو دے دیا اللہ کی راہ میں وہی اصل میں تمہارا مال ہے۔ ایک دفعہ گھر میں کسی طرح سے بکری ذبح ہو کر کسی نے ہدیہ کر کے بھیجی، وہ گوشت تھا، تو آقا علیہ السلام نے گھر بھجوا دیا حجروں میں۔ اندر آئے، تشریف لائے، پوچھا، فرمایا عائشہ وہ جو بکری آئی تھی اس کا کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ باقی ساری بانٹ دی، ایک ران بچ گئی ہے، ایک ران۔ تو آقا علیہ السلام کا تبصرہ سنیے، یہ تربیت کا انداز ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ باقی ساری بچ گئی، ایک ران ضائع ہو گئی۔ جو اپنے لیے رکھ لیا، اپنے لیے، وہ کسی کام کی نہ رہی۔ جو اب تم نے بانٹ دیا مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں، وہ بچ گئی، وہ تیرا توشہ آخرت ہے۔
وہ تیرا زاد راہ آخرت ہے۔ تو ایک پیاز کی گانٹھ انہوں نے صدقہ خیرات کر دی۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک مرتبہ فقط انگور کا ایک دانہ وہ خیرات کیا، انگور کا ایک دانہ۔ اب اس کی ہم سمجھتے ہیں کیا حیثیت ہے، جس وہ دور ایسا تھا کہ اتنی سی شے وہ بھی اہمیت کی حامل تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بعد ازاں ان کے بھانجے جو بڑے صاحب ثروت تھے، انہوں نے ایک دفعہ کھانے پر دعوت دی، بلایا۔ ہم نے اس محل کو دیکھا جب مدینہ طیبہ گئے، اب کافی حد تک کھنڈرات کی شکل، بلایا، دعوت دی، دعوت پہ گئیں، جب انواع و اقسام کھانے دیکھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اور آپ یہ کہتے ہوئے اٹھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ساری زندگی کبھی 3 دن متواتر چولہا نہیں جلا تھا، 3 دن روٹی نہیں کبھی پکی، کبھی مسلسل، ایک دن پکتی ایک دن فاقہ ہوتا۔ یہ آقا، اور یہ آقا علیہ السلام کا اپنا اختیار تھا۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ جو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، جو معاشرت آگے بڑھی اور ہر شے منظم اور مدون ہونے لگی، پھر اس کے اصول بدل جاتے، اصول یعنی اس کی عملی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ وہ وقت تھا کہ جب غریب سے غریب آدمی بھی ہاتھ پھیلانا وہ اپنے لیے عار سمجھتا تھا، اس حال میں کوئی آتا تو فرمایا کہ اس کو واپس خالی نہ کیا کرو، جو ہو سکے دے دیا کرو۔ پھر معاشرے منظم ہونے لگے، مدون ہونے لگے، شعبہ جات بننے لگے، ثقافت آگے فروغ پانے لگی۔ اس میں جہاں اور بہت سارے کام ہوئے، وہیں پر آج جس معاشرے میں ہم بس رہے ہیں، یہاں پر بھیک مانگنا یہ باقاعدہ ایک منظم پروفیشن بن گیا، پروفیشن بن گیا۔ اب اس کا اطلاق ان کے لیے نہیں ہوگا، وہ جو کمرشل بیسس پہ پروفیشنلی مانگنے آتے ہیں، خواہ وہ مسجدوں کے دروازوں پر ہوں، خواہ آپ کو گھروں کے دروازوں پر ہو، اب اس کا اطلاق ان کے لیے نہیں ہوگا، ان کے لیے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اس نظام صدقہ و خیرات اس کو بھی منظم کرنے کی ضرورت ہے، اور آقا علیہ السلام خود اس کی بنیاد رکھ کر گئے۔ حضور سینٹرلی پوری گورنمنٹ لیول پر زکوٰۃ صدقہ اکٹھا کرتے، اس کے لیے کلیکٹرز ہوتے تھے۔ وہ انہی زکوٰۃ دینے والے کچھ قبیلوں نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا۔ یہ محض آپشنل میٹر نہیں ہے، یہ محض انڈیویجول میٹر نہیں ہے، اسلام نے اس کا پورے کا پورا ایک نظام دیا ہے۔ 8 آپ کو مصارف زکوٰۃ بتائے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے والعاملین علیہا، وہ جو کلیکٹ کرنے کے لیے لوگ اس پر مقرر ہوں گے ان کی تنخواہیں دی جائیں گی اس میں سے۔ پھر جب وہ پورا نظام بنے گا، ایک ڈپارٹمنٹ بنے گا، ایک شعبہ بنے گا، تو اس شعبے کے پورے انتظام و انصرام وہ ان وسائل سے لیے جائیں گے، مگر دیانت داری کے ساتھ، اور اس کے لیے دیگر اصول اللہ رسول نے وضع فرما دیے ہیں۔ تو اب آقا علیہ یہ جو فقر ہے، غربت ہے، فقر دین میں اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے فقر۔ اس سے پہلے دینی حلقوں میں آپ نے فقط 2 اصطلاحات سنی ہیں فقر کے لیے، 2۔ ایک ہے فقر اختیاری اور ایک ہے فقر اضطراری۔ فقر اختیاری وہ ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا، اور وہ حضور کا فخر تھا۔ آقا علیہ السلام نے کسی شے پر اظہار فخر نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے ساری اولاد آدم کا سردار بنایا ہے، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے لوائے حمد مجھے عطا فرمائے گا قیامت کے دن، فخر نہیں کرتا۔ فرمایا زمین کے خزانوں کی چابیاں اور کنجیاں اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہیں، میں فخر نہیں کرتا۔ کل روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، فخر نہیں کرتا۔ میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے ہیں، فخر نہیں کرتا۔
قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، فخر نہیں کرتا۔ قیامت کے دن مجھے حق شفاعت دیا جائے گا، فخر نہیں کرتا۔ اب یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں، کتنی بڑی۔ قیامت والے دن سارے گونگے ہوں گے، تنہا مصطفیٰ کو اذن کلام ہوگا، اور مصطفیٰ روز محشر کے اس میدان میں خطیب حشر ہوں گے، خطیب معاشر ہوں گے۔ فرمایا فخر نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ کسی شے پر فخر بھی کرتے ہیں؟ کسی شے پر؟ فرمایا ہاں فخر کرتا ہوں۔ حضور کس بات پر فخر کرتے ہیں؟ آقا نے فرمایا الفقر و فخری، یہ جو فقر ہے یہ میرا فخر ہے، فخر۔ اور حضور نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن فاقے سے رہوں۔ یہ جو فقر ہے یہ ہے فقر اختیاری۔ حال یہ کہ فرمایا اگر سن لیا آپ نے، فرمایا زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی گئی ہیں، اور آسمان اور عرشوں اور جنتوں کے خزانے بھی مصطفیٰ سے دور نہیں۔ آقا نماز پڑھا رہے ہیں، کھڑے ہیں، اور نماز کے دوران حضور نے قدم مصلی پر آگے بڑھایا، قدم، اور ہاتھ آگے بڑھایا، پھر ہاتھ بھی پیچھے کیا، قدم پیچھے ہٹا لیا۔ یا رسول اللہ یہ آج آپ نے نماز میں کیا کیا؟ اب یہ بھی بات ہے، یہ کیوں پوچھا تھا؟ دیکھا تھا تو پوچھا تھا نا، دیکھا تھا۔ اس کا معنی یہ جب وہ نماز میں بھی ہوتے مصطفیٰ کو تکتے رہتے، حضور کو تکتے رہتے۔ ایک نماز کے بعد تو کسی صحابی نے یہ بھی سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے؟ ارے آپ نماز میں حالت جماعت میں ہو تو امام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے، کبھی نظر آئی ہے آپ کو؟ آپ اپنے سجدے گاہ والی اس پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، سجدے کی جگہ پر۔ اس کا معنی یہ ہے وہ مصطفیٰ کو تکتے رہتے تھے، ان کا دھیان مصطفیٰ پر رہتا تھا، اور اس لیے رہتا تھا کہ آقا نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ یہ نہیں ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، نہیں، ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ دیکھنے کی طرف توجہ کیا ہے، تکتے مجھے رہو، جھکتے خدا کے سامنے رہو، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کی نماز ہے۔ تو وہ آقا کا فقر اختیاری، فرمایا زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی۔ فرمایا اگر چاہوں کہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور جدھر چلوں میرے ساتھ ساتھ جائے، مجھے لینے کے لیے اس کے پاس نہ آنا پڑے، میرے ساتھ چلے، مگر فرمایا مجھے فقر پسند ہے۔ تو یہ فقر اختیاری تھا۔ ایک ہوتا ہے فقر اضطراری، مجبوری کی حالت میں ہے ہی کچھ نہیں پاس، تو وہ جو حالت فقر ہے اس کو کہتے ہیں فقر اضطراری۔ آج ایک تیسری ٹرم دے رہا ہوں، تیسری ٹرم، اس سے پہلے نہیں ہے کہیں، وہ ہے فقر کاروباری۔ ایک فقر اختیاری وہ مصطفیٰ کی، ایک فقر اضطراری وہ حالت محروم الوسائل لوگوں کی، اور ایک ہے فقر کاروباری۔ یہ آج جمعے سے پہلے میں بیٹھا غور کر رہا، مطالعہ کر رہا تھا تو اس دوران ذہن میں آئی ہے، میں نے پہلے کبھی سنی پڑھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک فقر کاروباری ہے، آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، فقر اضطراری والوں کے لیے، فقر کاروباری والوں کے لیے نہیں۔ اور اس کے لیے طریقہ یہ ایک نظام بنائیں، نظام، یہ آپ کی مساجد، یہ آپ کے مراکز دینیہ، یہ معاشرے کے کمیونٹی سینٹرز ہیں، ہم نے انہیں صرف اور صرف ہندوؤں کی طرح اپنی عبادت کے لیے رکھ لیا، اس کے سوا غرض کوئی نہیں۔ یہ آپ کے مسائل کے حل کا سب سے بڑا بنیادی گراس روٹ لیول پر جو اللہ رسول نے اپنے معاشرتی نظام میں مرکز عطا کیا ہے وہ مسجد ہے۔ اس کے ساتھ جڑیں، اس میں اپنا کنٹریبیوشن کریں، اپنی مشاورت دیں۔ میں پیسوں وسائل کی بات نہیں صرف کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ جڑیں، یہاں بیٹھا کریں، سوچ بچار کیا کریں۔ اگر آپ اس حقیقی معاشرت کو دیکھیں جو مصطفیٰ نے عطا کی ہے، تو لوگوں کے ذاتی خانگی معاملات سے لے کر نکاح طلاق سے لے کر انٹرنیشنل افیئرز تک، شاہان وقت کو دعوت دین کے خطوط لکھنے ہو یا لشکروں کی روانگی کے فیصلے کرنے ہو، یہ سب کچھ مسجد میں ہوتا تھا۔
مسجد میں ہوتا تھا. پھر جب وہ معاشرت بدلی ہے، تہذیب و ثقافت بدلی ہے اور ہمارے اوپر غلبہ آ گیا کچھ اور لوگوں کا، تو ہم نے ان کے دیے ہوئے نظام کو اپنا لیا. جب ان کی حکومت تھی، ان کا اقتدار تھا، انہوں نے کرنا تھا. ہم نے آزادی فقط جغرافیائی پائی، نہ ہم نے ذہنی آزادی پائی، نہ فکری آزادی پائی، نہ معاشی آزادی پائی، نہ معاشرتی آزادی پائی، نہ تعلیمی آزادی پائی. کسی سطح پر کوئی آزادی نہیں. بس فقط اتنا تھا، ایک ٹکڑا تھا زمین کا جو ہمارے مطالبے پر کاٹ پیٹ کر اس طرح دے دیا گیا کہ ساری عمر روتے پیٹتے رہیں. وہ ایک الگ میٹر ہے. تو جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو مت دیں. کراچی میں شاید میں نے پہلے بتایا کسی شخص نے پورا سروے کیا، 5 ارب روپے کی بھیک فقط کراچی میں ایک ماہ میں جاتی ہے، ایک مہینے میں. یہ جو آپ دکانوں پہ دکاندار حضرات متوجہ ہوں، آ گیا کوئی 10 روپے دے دیے، آپ کی نظر میں 10 روپے کی اہمیت کوئی نہیں ہے. آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا سوتا ہے پورا خاندان، آپ کو پرواہ نہیں ہوتی. کسی کا بچہ تعلیم سے محروم رہتا ہے، آپ کو فکر نہیں ہے. کسی کے گھر میں بیمار مریض ہے، وہ چند ٹکے نہ ہونے کی وجہ سے دوائی سے محروم ہے، موت کے منہ میں جا رہا ہے، اذیت کے ساتھ وقت آخر گزار رہا ہے، آپ کو پرواہ کوئی نہیں ہے. آپ صبح سے شام تک 5 10 15 20 فقیروں کو، آنے والوں کو 10 روپے دے کر حاتم تائی سے اوپر روشن نام لکھوانا چاہتے. اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اس کے لیے ایک نظام وضع کیا گیا بحمد اللہ تعالی. یہاں ہم نے بنایا ہے، چل رہا ہے. ہم اس کی بہت زیادہ وہ تشویر یا نہ اس کے لیے کہتے، لوگ سمجھتے ہیں خالی پیسے لینے کے لیے. کم و بیش 10 کے قریب خاندان ایسے ہیں جن کی ماہانہ کفالت لوسٹ لیول پر صحیح مگر یہاں سے کی جاتی ہے بحمد اللہ تعالی. ہم نے کسی کو سود کے چنگل میں چڑھے جانے سے بچانے کے لیے اس کی جتنی ضرورت تھی اس کی پوری کی، کہ جس طرح تم نے قسط ان کو دینی تھی سود، بغیر سود کے وہی قسط کر دینا، اس کو سود کے جال میں جکڑے جانے سے بچایا. اب یہاں مانگنے والے آ جاتے ہیں. ہم نے 10 تجربے کیے ہیں یہاں. ان کو کہا کہ آپ یہاں مزدوری کریں، مزدوری کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی. ہٹے کٹے کھاتے پیتے جوان لوگ، عورتیں، انہیں کہا کام دیتے ہیں، آپ آئیں کام کریں. کام نہیں کرتے. جو کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے وہ کاروباری ہے. آپ کو ان پر بڑا ترس آتا ہے، بڑا ترس آتا ہے. کسی کا بازو کٹا دیکھ کر، کسی کی ٹانگ لنگڑی دیکھ کر، کسی کے ساتھ یہ وہ جو ان کے پیچھے ان کے ہینڈلرز ہیں، یہ چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ یہ کچھ کر کے یہاں کے بچے بلوچستان بھیج دیے، بلوچستان والے یہاں بھیج دیے. ایک پورا کاروباری سیٹ اپ ہے، ایک مافیا ہے. آپ ترس کھا کھا کے دیتے ہیں، ان کے حوصلے بڑھتے ہیں. 4 ٹولز ہیں، 4 ٹولز تو روز کا 4000 آ رہا ہے، 10 ہو جائیں گے تو 10,000 آئے گا. آپ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. باتیں اس لیے کی تاکہ وہ خالی یہ سن کر کہ وہ جو ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ ہر راہ جاتے ایرے غیرے آنے جانے والے کو وہ پیسے نہ تھمانا شروع کر دیں. اس کو منظم کریں، آرگنائزڈ کریں، گلی محلے کی سطح پر آرگنائز کریں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ دیں. بس اس پر ایک جو ہے وہ 2 واقعے سنا کے ختم کر دیتا ہوں. حضرت ام مجاہد رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فقیر میرے در پر آتا ہے اور میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا، مجھے اس وقت شرم آتی ہے. یہ ایمان کی علامات میں سے ہے، علامات میں سے. تو آپ نے فرمایا اس کو کچھ دے دو، اگرچہ جلا ہوا کھور ہی کیوں نہ ہو. پھر وہی بات، اس سے نیچے کی شے کوئی نہیں ہے. جانور ہے، گوشت ہے، پائے ہیں، اس کا نیچے جو جلا ہوا کھور ہے وہی دے دو. تھوڑا سا اس کے ساتھ جو 2 قطرے کوئی بوٹی کے ہے ذرے، وہ اس کے کام آ جائیں گے. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور شاید اگر میری یادداشت صحیح کا وہ سید بھی تھا. اس نے آ کر سوال کیا. آپ نے فرمایا بھی
آج تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو کھانے پینے کی چیز ہے تم کھاؤ، اسے ضرورت تھا مال اپنے گھر کے لیے، تو بیٹھو انتظار کرو، اگر کچھ ہے آ گئی تو لے جانا۔ اللہ کی قدرت 3 دن وہ وہاں رہا، کہیں سے کوئی اس طرح کا مال پیسہ ٹکا نہیں آیا۔ جب تیسرے دن جانے لگا تو کہا جی پھر میں جاؤں، کچھ بھی نہیں میرے لیے۔ تو آپ نے اپنا جوتے اٹھا کر دے دیے، جوتے وہ لے کر چل پڑا، دل میں سوچ رہا تھا لو جی اتنی دور سے آیا ہوں اور ملے کیا ہیں جوتے، لیکن چل پڑا۔ ادھر حضرت امیر خسرو وہ بادشاہ کے ساتھ مہم سے کامیابی کے بعد واپس پلٹ رہے تھے۔ اب یہ تھوڑی روحانیت کی باتیں ہوتی ہیں، میں بالعموم اس طرف جاتا نہیں ہوں، مگر یہ حقائق ہے۔ جس طرح اس وجود میں ایک جسم ہے، اس کے اندر ایک روح ہے، اس جسم کا ایک نظام ہے، روح کا بھی ایک نظام ہے، اس کی اپنی ترجیحات ہیں، اس کی اپنی ترجیحات ہیں۔ تو حضرت امیر خسرو گزر رہے تھے، تو وہ جہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا سرائے میں، وہیں قریب آ کر وہ ٹھہرے، اور اچانک وہ اٹھ کر کہنے لگے کہ بوئے شیخ آئے تھے، مجھے اپنے شیخ کی مہک آ رہی ہے، شیخ کی مہک آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ کہاں دلی میں بیٹھے ہیں، ہم اتنا دور بیٹھے ہیں، یہاں کہاں آ گئے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے آ رہی۔ وہ اس پر چلتے چلتے اس سرائے کے دروازے پہ جا پہنچے اور پوچھا کہ یہاں کوئی اس طرح کوئی بزرگ آ کر ٹھہرے؟ انہوں نے کوئی نہیں ٹھہرا۔ کہا کون کون ہے؟ انہوں نے بتا دیا یہ 4 بندے ہیں۔ تو ایک کمرے میں گئے تو وہاں ایک تھیلے کی طرف وہ بڑھے، کہا اس میں سے مجھے اپنے شیخ کی جسم کی مہک آ رہی ہے، کس کا ہے؟ اس جو مسافر تھا اس نے کہا میرا ہے۔ کہا اس میں کیا ہے؟ تو اس نے برا سا منہ بنا کر کہا جوتے ہیں اس میں۔ کہا کس کے جوتے، کس کی جوتیاں ہیں؟ کہا میں گیا تھا ادھر حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس، تو ان کے اور تو کچھ نہیں دیا، جوتے دے دیے۔ جب یہ سنا ایک دم دیوانگی کے ساتھ اس کو اٹھایا، سر پہ رکھا اور کہنے لگے بیچتے ہو؟ اس نے کہا آپ خریدیں گے؟ پرانے جوتے، پرانے استعمال، کہا خریدیں گے؟ کہا ہاں خریدوں گا۔ کتنے میں دیتے ہو؟ اس نے کہا آپ بتائیں آپ کتنے میں لیں گے؟ وہ تو ایسی مجبوری میں اٹھا کے مروت میں لے آیا تھا نا، مروت میں پرانے استعمال شدہ۔ کہا آپ کتنے میں دیں گے؟ ان کو بادشاہ نے 3 لاکھ، وہ سونے کے تنکے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، سکے کے طور پر استعمال ہوتے تھے، وہ تھے۔ کہا 3 لاکھ سکے لیتے ہو؟ وہ ایک دم اچھل پڑا، چونک پڑا۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کہا مذاق نہیں کر رہا، 3 لاکھ کم ہیں تو اور دے دوں گا، جا کر بھجوا۔ اس نے کہا نہیں اگر دیتے ہیں تو یہی دے دے۔ اس نے کہا مکر ہی نہ جائے۔ انہوں نے 3 لاکھ وہ تنکے دیے، انہوں نے جوتی لی، اور اس نے کہا کہ اب اتنی رقم لے کر کیسے جاؤں گا؟ 3 لاکھ تو آج بھی روپے بھی ہو نا پاکستانی، جن کی قیمت کوئی نہیں رہی، تو یہ بھی بھارت اور لے کر باہر نکلنا جان کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو وہ 3 لاکھ سونے کے تنکے تھے۔ اس نے کہا کہ میں یہ کیسے لے؟ انہوں نے ساتھ 2 سپاہی بھیجے، سپاہی گھر تک چھوڑ کر آئے۔ جب لے کر واپس پہنچے اپنے شیخ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس، تو انہوں نے پوچھا کامیاب لوٹے؟ ہاں جی کامیاب لوٹے، مہم کامیاب ہوئی۔ تو انہوں نے ایسے ہی مسکراتے ہوئے پوچھا پھر ہمارے لیے کیا لائے؟ انہوں نے کہا حضور میرے پاس دینے کے لیے کیا ہے، یہ راستے میں آپ کے جوتے ملے تھے وہی خرید لایا ہوں۔ پوچھا کتنے میں خریدے؟ کہا 3 لاکھ تنکوں میں۔ تو انہوں نے کہا بسیار ارزاں خریدی، بڑے سستے خرید لیے۔ انہیں کیا کرے وہ جو بیچنے والا تھا وہ اتنے میں راضی ہو گیا، میں نے دے دی، زیادہ مانگتا، جتنے مانگتا اتنے دیتا۔ معنی یہ ہے کہ یہ ایک سبب اللہ رب العزت نے بنایا۔ ادھر سے جوتے آئے تو انہوں نے بھی خالی نہیں بھیجا، چونکہ مصطفیٰ کا فرمان تھا جلا ہوا کھر ہی بکری کا ہو وہ بھی خیرات کر دیا کرو، مگر بس اس جملے کے اعادے کے ساتھ وہاں دو جہاں پر استحقاق ہے، مستحق ہو، ایسے نہ بانٹتے پھرو۔ اس سے معاشرے میں جرائم کو ہوا ملتی ہے اور معاشرے میں غلط کاریوں کو فروغ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خرچ کرنے والا اور فراخ دلی کے ساتھ دینے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔